پاکستان میں توہین مذہب کا جو الزام ہے، کہتے ہیں اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تقی شاہ کو توہین رسالت کے الزام میں کلہاڑے مار کر قتل کر دیا گیا. ہم بنا تصدیق قتل کرنے پہ نکل جاتے ہیں، اور وہ بھی ہجوم کی صورت میں. اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں، چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو چاہے غیر مسلمانوں کے ساتھ ہو. توہین مذہب کے الزام میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں گجرانوالہ میں ہی احمدیوں کے کئی گھر جلا دیے گئے. عباس کلوڑ کو توہین مذہب کا الزام لگا کر کے مار دیا گیا. مشتعل ہجوم نے قرآن کی توہین کا الزام لگا کر میاں بیوی کو اینٹوں کے بھٹے میں جلا دیا تھا. مشتعل طلبہ نے توہین رسالت کے الزام پر یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کو تشدد کر کے ہلاک کیا. پاکستان میں ہرگز یہ پہلے شخص نہیں جن پر ہجوم نے توہین مذہب کا الزام لگا کر جان سے مار دیا ہو. پرتشدد کارروائی، کسی ہجوم کا اکٹھے ہو جانا، یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی تھا. اور جس دور میں برطانیہ کی حکمرانی تھی یہاں پر، اس میں کچھ قوانین ایسے بھی بنے کہ مختلف مذاہب کے اوپر مبنی ایک معاشرہ، وہ ایک دوسرے میں انٹرفیرنس نہ ہو، ٹینشن نہ ہو. وہ یہاں پرابلمیٹک ہو گیا جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں تکفیر سے متعلق کچھ قوانین اس میں شامل کیے گئے، اور وہ کیونکہ ریلیجن اسپیسیفک تھے اور وہ خاص فرمائش پر، ایسے لوگوں کی فرمائش پہ بنائے گئے تھے جو فرقہ وارانہ ذہنیت رکھتے تھے، بلکہ تنگ نظری کی ذہنیت رکھتے تھے. تو اس کا نتیجہ بھی پھر ویسا ہی برآمد ہوا جیسا کہ اس کے اندر نیت پائی جاتی تھی. ضیاء الحق نے 1986 میں یہ کیا، جو دائرہ ہے کہ کیا چیز بلاسفیمی ہے، وہ ان دی آئیز آف بیہولڈر ہو گیا کہ اینی تھنگ کین بی انڈائریکٹلی بلاسفیمس. آئرونکلی انف، اور ایک بہت ڈارک آئرنی ہے کہ وہ قانون جو آپ نے لایا تاکہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے، اس کے بعد 20,000% تک ایکوزیشنز انکریز کرتی ہیں. دین یا مذہب کی جو توہین ہے وہ بیسیکلی ڈیفائنڈ ہے قانون میں، اور اس کے لیے قانونی طریقہ کار بھی موجود ہے. لیکن ایک بندے کے بارے میں نہ آپ اس کو ملے ہیں، نہ آپ نے اس کو جانا ہے، آپ نے کسی سے سنی سنائی بات کی ہے اور آپ اس میں کود پڑے ہیں. اس طرح کی جو جذبات ہیں نا، وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے بدنامی کا باعث ہے. تکفیر کے قوانین کا اور اس کے نتیجے میں ہونے والی موب وائلنس وہ زیادہ تر پنجاب میں پائی جاتی ہے. اس سال 55% کیس 2023 میں پنجاب میں ہوئے. سندھ پنجاب کے بعد ہائیسٹ ٹرینڈ ہے. 24% کیس جو ہیں وہ سندھ میں ہوئے ہیں. 10% کیس خیبر پختونخوا میں. آزاد جموں و کشمیر میں اس سال 33 لوگ جو ہے وہ نشانہ بنے تکفیر کے الزامات کا، اور اس طرح سے گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بھی ایک کیس ہوا ہے. سیالکوٹ میں نجی فیکٹری کا سری لنکن مینیجر، فیکٹری ملازمین کے تشدد سے ہلاک. مشتعل افراد نے لاش کو سڑک پر گھسیٹا اور آگ لگا دی. غیر مسلم سری لنکن مینیجر پریانتا کمارا پر فیکٹری ورکرز نے مذہبی پوسٹر اتارنے کا الزام لگا کر حملہ کر دیا. پریانتا کمارا جان بچانے کے لیے بالائی منزل پر بھاگا. فیکٹری ورکرز نے پیچھا کیا اور چھت پر گھیر لیا، مار مار کر ادموا کر دیا. 1 گھنٹے تک بہیمانہ تشدد ہوتا رہا. فیکٹری گارڈز نے کچھ کیا، نہ ہی پولیس بلائی گئی. پریانتا کے جسم کا 99% حصہ مکمل جل چکا تھا. کیسے ہو گیا ادھر پاکستان والوں کے ساتھ، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. سری لنکن شہری کی بیوی کا انصاف کا مطالبہ. میرے شوہر معصوم اور قتل غیر انسانی ہے. توہین رسالت کا الزام لگا کر سزا دینے کا کوئی جواز نہیں. میں شرمندہ ہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کہتے اس کو دنیا کے سامنے جو ہے ہم پیش کریں کہ یہ انہوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ کیا ہے. 3/12/2021 کو ہم صبح 8 بجے ڈیوٹی پہ آن ہوئے ہیں اور پیٹرولنگ پہ اپنے علاقہ تھانہ میں موجود تھے. تقریباً 11:30 بجے کے قریب ہمیں بذریعہ وائرلیس کنٹرول یہ خبر ملی کہ جو راجکو فیکٹری نول موڑ وزیر آباد روڈ پہ، وہاں روڈ بلاک ہوا ہوا ہے. شروع میں ان کو یہ آئیڈیا ہوا کہ یہ فیکٹری کی لیبر شاید اپنی کسی مطالبہ کے لیے، تنخواہوں میں اضافہ کے لیے یہ کوئی احتجاج کر رہے ہیں، اور انہیں وہیں پتہ چلا کہ فیکٹری کے اندر ایک فارنر جو سری لنکن تھا، پریانتا کمارا، اس کا مرڈر کر دیا گیا اور اس کو وہ گھسیٹ کے سڑک پہ باہر لے کے آ رہے تھے. ہم اس وقت اندر چلے گئے، اس کے مغربی دروازے سے اندر گئے تو اندر بہت زیادہ خوف کی فضا تھی، اور لوگ بڑے مشتعل تھے اور بہت زیادہ غصے میں تھے، اور وہ ہمارے گلے پڑ رہے تھے، ہمیں دھکے دے رہے تھے.
اور ہمیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ یہ ہمیں بھی مار دیں گے. ہماری تعداد چونکہ کم تھی شروع میں جب زیادہ اشتعال تھا, تو میں نے فیکٹری کے جو ملازمین جو میں سمجھتا تھا جو میرے رابطے میں آئے ان کو میں نے ریکویسٹ کی, خود بھی کر رہے تھے, لوگوں کی منت سماجت بھی کی, تو پوری کوشش کی کہ یہ جو معاملہ ہے وہ اس کو ہم کنٹرول کر لیں تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو. لیکن آپ سمجھیں کہ یہ بیڈ لک تھی کہ وہ جو پریانتھا کمارا تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. پریانتھا کمارا انچارج تھا, وہ آیا کام کرنے چیک کرنے کے لیے ورکرز کا. جیسے ہی وینٹر ہوا دیکھا کہ دیواروں کے اوپر کچھ پمفلٹ لگے ہیں, یہ آیا تو اس نے آ کے نا وہ پمفلٹ جو نا وہ اتار دیے, اتارنے کے بعد اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیے. پھر وہ سارے جو وہاں پر لوگ کام کر رہے تھے 40-50 لوگ, ان سب نے کام چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جناب ہم لوگ اس کی سپرویژن میں کام نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے توہین کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, کلمے کی توہین کی ہے, یہ جس طرح سے انہوں نے کیا اسلام کی توہین کی, لہٰذا ہم اس کے نیچے کام نہیں کر سکتے. جو اوراق جو تھے جو دیواروں کے ساتھ ہم عموماً لگاتے ہیں کہ درود شریف پڑھیں یا اس طرح کے, وہ اوراق انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیواروں کے ساتھ آپ نہ لگایا کریں. اس وجہ سے پھر یہ آگے مسئلہ بنا. پہلے ایک ونگ کے اندر جہاں یہ کام شروع ہوا اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر اکٹھے ہوئے, انہوں نے پھر آگے بتایا دوسری جو ان کے ونگز ہیں, تو فیکٹری پوری کے اندر بات پھیل گئی. اتنی دیر میں جناب وہ نعرے بازی ہونا شروع ہو گئی, وہ سارے سلوگن جیسے ریز ہوئے وہاں پر لا کے اکٹھے ہو گئے. اکٹھے ہونے کے بعد جناب انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا. وہاں سے ملزم بھاگتا ہوا چلا گیا چھت کے اوپر, اور پھر چھت کے اوپر کچھ ملزمان پیچھے بھاگتے ہوئے اس مقتول کے گئے, وہاں پر جا کے اس پہ تشدد کیا, اور تشدد کرنے کے بعد جب مار دیا تو وہ نیچے آ گئے. تیسری فلور کی چھت تھی, وہ وہاں سے اتار کے لے کے آتے ہیں گھسیٹ کے, اور اسی طرح سے اس کو تھرو آؤٹ گھسیٹتے ہوئے بھی مارتے پیٹتے اس کو لا کے اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کی آگ لگاتے ہیں, اور مرے ہوئے کو پھر سے اوپر سے تشدد کر رہے ہیں. کچھ لوگ اس بروٹل مرڈر کے اوپر دوسروں کو مبارکباد بھی دے رہے تھے کہ جی آپ نے تو ثواب کما لیا ہے. وہاں پر تقریباً 2800 سے لے کے 3200 تک جو ہے وہ ملازمین وہاں پر کام کرتے تھے. اب جب انسیڈنٹ ہوا تو اس وقت FIR کے اندر 800 سے 900 ملزمان کو امپلیکیٹ کیا. تو وہاں جا کے ہم نے وہ جو گواہان چشمدید تھے جنہوں نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان کو انویسٹیگیٹ کیا. فورینزک سائنس لیبارٹری سے ہماری ایک ٹیم آ چکی تھی, ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایویڈنس کو پرزرو کیا, کلیکٹ کیا. وہاں سے سویبز لیے, وہ جو مقتول تھا اس کے جسم سے سویب لیے, اس میں کیروسین آئل کی بات کریں وہ تھا, پیٹرول کی بات کریں اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے, فنگر پرنٹس وہاں پہ جو نا وہ لیے گئے. وہاں پر جو پتھر تھے وہاں سے انہوں نے فنگر پرنٹس اٹھائے. کچھ لوگوں نے ڈنڈے سوٹے مارنے کے بعد وہ جو اس کی گاڑی تھی اس کی گاڑی کو توڑا تھا, وہ ڈنڈے سوٹوں سے انہوں نے وہ اٹھائے. کچھ لوگوں نے وہاں پر نعرے بازی کی. وہ نعرے بازی کی صورت میں انہوں نے دیکھا, ان کے پھر سیمپل لیے, وائس سیمپل لیے. وائس سیمپل لینے کے بعد پھر ان کی فرنزک ہوئی, وہ پھر آوازیں میچ کی کہ جناب یہ وہی بندے ہیں. ہم نے کسی بندے کو شک کی بنا پہ گرفتار نہیں کیا تھا, اس کے خلاف سالڈ ایویڈنس آنے کی بنا پر گرفتار کیا تھا. 89 ملزمان جو تھے ان کو اریسٹ کیا, اور 88 ملزمان جو ہیں وہ سزا یاب ہوئے, اور 15 ملزمان جن کے اوپر مین مرڈر کا الزام تھا یا کانسپیریسی تھی, ان میں سے 6 ملزمان جو ہیں ان کو 2 دفعہ سزائے موت ہوئی, اور 9 ملزمان کو 2 دفعہ عمر قید ہوئی. ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ ذمہ دار ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر فساد کو روکنے کے اندر. اگر یہ کام بر وقت کیا ہوتا, وہاں پر پولیس آئی ہوتی, وہاں پر متعلقہ جو سیکورٹی وہاں پر موجود ہوتے, تو یہ کسی طرح سے نہیں ہوتا. یہ سزاؤں کو اگر دیکھنے کے بعد مطلب اگر ہم پینل کنسیکوینسز دیکھ لیں یا سوسائٹی کے اوپر اس کا امپیکٹ دیکھ لیں تو یہ ناکافی ہے. مطلب آئندہ فیوچر میں ہم لوگ اگر روکنا چاہیں موبس کو تو اس اعتبار سے یہ کیس میں جو سزائیں ہوئی ہیں وہ ناکافی ہیں. موب وائلنس کے اندر ایک آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ انہوں نے لوٹ مار کرنی ہوتی ہے, ان کے ہاتھ جو چیز لگے گی وہ اس کو وہ لے کے ہتھیار کے انہوں نے رکھ لینی ہے. فیکٹریاں بھی اس کا نشانہ بنی ہیں, بزنسز بھی بنے ہیں, عبادت گاہیں بھی بنی ہیں, لوگوں کے گھر بھی بنائے گئے ہیں, اسکول بھی جو ہیں وہ برباد کیے گئے ہیں. موب لنچنگ کے جو شرکاء ہوتے ہیں عام طور پہ جاہل ہوتے ہیں. کبھی کسی پڑھے لکھے بندے کو
بلا وجہ بلا جواز اس طرح سے قانون اپنے ہاتھ میں لیتے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ہم مذہبی حوالے سے تحقیق بہت کم کرتے ہیں. جب بھی ایسا کوئی موب وائلنس ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے تو وہ سوسائٹی کے اندر ایک خوف و ہراس تو پھیلتا ہے. پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. اسپیشلی آنے والی نسلیں، بچے وہ زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں. جو شخص کسی ہجوم کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنتا ہے وہ ایک ایسے جسمانی اور ذہنی کرب سے گزرتا ہے، ایک صدمے سے گزرتا ہے، اور جو زندگی میں کبھی نارمل ہو سکے یہ انتہائی مشکل بات ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ وکیل اور جج وہ بھی گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. یوں ان مقدمات کی طوالت عام مقدمے سے بھی زیادہ طویل ہو جاتی ہے. میں جس سے ڈیلنگ کر رہا تھا اس نے کہا کہ میرے پاس 3 مرلہ زمین ہے، لیکن اصل میں 5 مرلہ تھی. مجھے کال آئی اور بتایا گیا کہ کسی نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے. جب میں نے یہ سنا تو میں ایک لمحے کے لیے سمجھو کہ اندر سے ہل گیا تھا. بہت سارے لوگ جمع تھے جن میں کچھ مذہبی علماء بھی تھے. جب میں نے آس پاس دیکھا میں کافی ڈر گیا تھا. اگر وہ مجھے پکڑ لیتے میں بہت زخمی ہو سکتا تھا. لوگ اس قدر غصے میں تھے کہ اگر میں ان کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ مجھے جان سے مار دیتے. اگر پولیس وہاں موجود نہیں ہوتی تو لوگ سارے گھروں کو آگ لگا دیتے اور ساری ملکیت تباہ ہو جاتی. اللہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں جا سکتی تھی. میں ابھی تک ڈرا ہوا ہوں. دماغی سکون کے لیے میں پورا وقت دعا کرتا ہوں. اتنا ڈر اور خوف ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں باہر کون کب مار دے. اگر وہ مجھ پر کوئی اور الزام لگاتے تو وہ ٹھیک تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر انہوں نے قرآن پاک کی توہین کا جھوٹا الزام لگایا. اس سے میں اندر سے ٹوٹ گیا، ہل گیا. کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ کیوں میرا نام لیا؟ میں اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتا. پتہ نہیں کس طرح بچ گیا، نہ جانے کیا ہوتا. اکثر توہین مذہب کا جھوٹا الزام ذاتی دشمنی یا غلط فہمی میں مبتلا ہو کر بھی لگا دیا جاتا ہے. ایک آدمی جس کے اندر کوئی ریلیجیس ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، مذہبی نعرہ لگا سکتا ہے، تھوڑا سا پرووک کر سکتا ہے لوگوں کو. ہتھیار بہترین ہے نا سر، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ دشمنی ہے، میں یہ صرف الزام لگاؤں گا آپ کے اوپر، اور جب تک کوئی سوچے گا کہ اس کی تصدیق کی 24 گھنٹے میں انصاف مل جائے گا. اگر آپ صرف یہ بول دیں گے کہ ریاست کے پاس حق ہے کسی نفرت آمیز چیز کو روکنے کا، تو یہ تو اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے. اگر آپ بول دیں گے کوئی بندہ فریولس ایکوزیشنز آف بلاسفیمی نہیں کر سکتا، کوئی بندہ واجب القتل کے فتوے نہیں دے سکتا، تو ریاست بھی بعض ایسے اسٹیٹمنٹس پہ اوپر کمپلیٹ بین لگا سکتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ کال ٹو وائلنس ہے. اور پاکستان کے اندر وہ 2 لفظ جو سب سے زیادہ ڈائریکٹ کال ٹو وائلنس ہے، آلموسٹ فرض، وہ ہے واجب القتل، جس کے جو فریز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قتل کرنا واجب ہے. یہاں ہم حالات ایسے پیدا کر رہے ہیں جس میں نہ صرف غیر مسلموں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی وہ جگہ تنگ ہوتی جاتی ہے جس میں وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر سکیں یا وہ اپنے عقیدے پر عمل درآمد کر سکیں، اس پہ کوئی میننگ فلی ڈسکشن کر سکیں. تو وہ مذہبی آزادی جس کا بد استعمال تو ہو رہا ہے لیکن اس پہ بحث نہیں ہو رہی، اس پہ بات نہیں ہو رہی. اس پہ اس کی ضرورت ہے کہ ایسے فورمز پر انفارم گفتگو کی جائے، اعداد و شمار کو سامنے رکھ کے، اندازوں میں نہیں بلکہ حقائق کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ہم اس بات کا جائزہ لیں اور اپنے سماج کی نہ صرف یہ کہ ہم اس کا علاج کریں بلکہ اس کی تشکیل نو کریں.